برپا کرنے کے لیے اس طریقہ کار کو سمجھ لے جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا۔ میری سوچ کے یہ پہلو تو آپ حضرات پر واضح ہوں گے کہ اس وقت عالمی پیمانے پر امت مسلمہ جس زبوں حالی کا شکار ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی ایک پوری مطلب یوں سمجھے کہ فکر کا ایک اہم گوشہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ قہر مذلت میں گری ہوئی ہے، خار ہے، اور یہ کہ ذلت و رسوائی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور اس میں جو آخری وہ مثال دیتے تھے وہ یہ کہ قرآن کی نظر میں جو سب سے بری امت ہے یا جو برے لوگ ہیں وہ یہودی ہیں، اور آج کی دنیا میں یہودی بھی ہم پر بالاتر ہیں، تو بالادست ہیں، ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں اور ہم ان کے بھی تھلے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جس زمانے میں ڈاکٹر صاحب کہتے تھے اس زمانے میں ہو سکتا ہے کسی کو نہ سمجھ آتا ہو، لیکن یہ کہ آج ذرا یہ پچھلے 2 مہینوں ہی کی اگر آپ ساری تاریخ سامنے رکھیں کہ مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے، اور یہ تسلیم کرنا یعنی کیا تسلیم کرنا ہے؟ یہ صرف اس کی حیثیت تسلیم یعنی اس فلسطین میں اس کی حیثیت تسلیم کرنا نہیں ہے کہ جناب آپ کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات قائم ہوں۔ تو اس سے بس اندازہ لگا لیجئے کہ امت مسلمہ کس زبوں حالی کا شکار ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میری اس سوچ سے تو آپ واقف ہی ہیں کہ جو اس کا یہ گوشہ ہے کہ امت مسلمہ زبوں حالی کا شکار ہے، اور یہ یعنی ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں عذاب الہی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی بات ہے، وگرنہ اسی صورتحال کو بعض ہمارے اکابر کہتے ہیں یہ آزمائش ہے۔ اب دیکھیں فرق کیا ہوتا ہے، عذاب سزا کے لیے ہوتا ہے اور آزمائش اوپر کا درجے تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو بہرحال کوئی کہہ سکتا ہے دونوں ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جو دوسری رائے ہے وہ ٹھیک ہے، بہرحال جو بھی ہے اس میں اس وقت اس بات میں نہیں پڑتا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی سوچ کی یہ ایک بنیاد ہے، امت زبوں حالی کا شکار ہے، اور یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا ہے۔ یہ خاری، یہ جو رسوائی ہے یہ عذاب کے طور پر ہے، سزا کے طور پر ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زمین پر اللہ کے دین کے نمائندے بنائے گئے تھے۔ وہ جو ابھی ہمارا جو تاسیسی اجتماع تھا اس پر جو میں نے گفتگو کی تھی وہ ذہن میں اگر آپ تازہ کر لیں کہ ہمارے ذمہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری تھی۔ اللہ کا یہ دین جو جبریل لے کے آئے تھے علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عرب تک پہنچایا، اور صرف پہنچایا زبانی سے نہیں، کر کے بھی دکھایا، وہ ریاست بنا کے دکھائی۔ اور اس کے بعد پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار لوگ تھے، تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں جہاں تک پہنچ سکتا تھا وہاں تک پہنچایا، اور یہ ذمہ داری اس کے بعد امت کے ذمہ ہی رہی ہے کہ جہاں تک نہیں پہنچا وہاں تک پہنچائے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ اور یہ امت اس کام پر مامور کی گئی ہے، جیسے پہلے نبی مامور کیے جاتے تھے، وہ فرد کی حیثیت سے شخصی طور پر ہوتے تھے، یہ جماعت کی حیثیت سے امت کے طور پر ہے، ذمہ داری ایک ہی ہے۔ اور ان نبیوں کے پاس جبریل آتے تھے، یہاں اب جبریل نہیں آئیں گے، اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا ہے کہ یہ گم ہی نہیں ہوگی کہ دوبارہ جبریل کو بھیجنا پڑے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کی لگائی تھی کہ اس نے ساری نوع انسانی تک اللہ کا یہ پیغام قولاً ہی نہیں عملاً بھی پہنچانا تھا، اور عمل صرف انفرادی ہی نہیں، اجتماعی سطح پر وہ نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دنیا کو دکھانا تھا، تب اتمام حجت ہونی تھی۔ نہیں تو اب نبی تو کوئی ہے نہیں، انفرادی اتمام حجت ہو کیسی سکتی ہے؟ یہ ایک علیحدہ وہ جو ہے نا کٹا ہے جو غامدی صاحب کھول دیتے ہیں، لیکن چلیں اس کی طرف بعد میں آئیں گے، کبھی آئیں گے۔ تو جب یہ کام امت نے نہیں کیا جو اس کی ذمہ داری تھی، تو اس کی وجہ سے اس پر اللہ کی یہ سزا آئی ہے، اور وہ اس رسوائی سے دوچار ہیں۔ لیکن ہم آج پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی بطور ماڈل ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ لوگوں آؤ دیکھو یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اللہ کے دین حق کے قیام کی برکات، لہٰذا ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں۔ یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کے اذن کے بغیر بھارت اور امریکہ سمیت دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ گویا اس وقت دنیا میں ہمارا جو حال ہو رہا ہے وہ اذن رب ہی سے ہو رہا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی صحیح نمائندگی نہیں کر رہے، بلکہ اپنے عمل سے اسے مس ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ یعنی لوگ
اسلام کے بارے میں مغالطوں کا شکار ہمارے عمل کو دیکھ کر ہو رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی اچھا نظریہ ہوتا، کوئی اچھا لائے عمل ہوتا، کوئی اچھا نظام العمل ہوتا، کوئی اچھا نظام حیات ہوتا تو ان لوگوں کے کردار اچھے ہوتے۔ یہ جھوٹ میں آ گئے، یہ فراڈ میں آ گئے، یہ کرپشن میں آ گئے، یہ دھوکہ دہی میں آ گئے، یہ پھر جو ہے وہ ہر نیچ حرکت وہ ان میں پائی جاتی ہے، تو ان کے پاس کوئی اچھی آئیڈیالوجی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو گویا دین کو بدنام کرنے کا باعث بن رہے ہیں، مس ریپریزنٹ کرنے کا مطلب یہاں پہ یہ رکھیں۔ تو اس کا حل ایک یہ ہے کہ ہم کم از کم دنیا کے کسی ایک ملک میں صحیح اسلامی نظام قائم کر کے دکھا دیں اور پھر دنیا کو دعوت دیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام۔ اچھا، اسلام قائم کر کے دکھا دیں تو تب جا کر اس عذاب سے نکلیں گے، اپنی وہ ذمہ داری پوری کریں گے۔ ملکی اور قومی سطح پر پاکستان کے بارے میں بھی ہمارا یہ موقف آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے قیام کی وجہ جواز کھو بیٹھا ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ پوری امت کی ذمہ داری یہ تھی، اسی امت کا ایک حصہ وہ ہے جو بر عظیم پاک و ہند میں رہتا ہے۔ انہوں نے ایک وقت میں کہا کہ امت اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، ہمیں اگر آزاد وطن مل جائے تو ہم دنیا کو وہ نظام قائم کر کے دکھا دیں گے۔ یہ پاکستان قائم کرنے کے پیچھے مقاصد تھے کہ جو خلافت ختم ہو گئی ہے وہ بحال کریں گے اور دنیا کو وہ نظام قائم کر کے دکھا دیں گے۔ تو اب وہ ڈاکٹر صاحب خاص پاکستان کی طرف آ گئے جو بنا ہی اس مقصد کے لیے تھا، تو کہتے ہیں اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اس لیے شروع ہو گئی ہے کہ اس نے جس مقصد کے لیے بنا تھا اس کی طرف پیش قدمی نہیں کی ہے، تو اب اس کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ تو ایک اس بازو تو کٹ چکا، باقی جب یہ بات ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی تو اس وقت واقعی اچنبھے کی بات تھی، اور بندہ کہتا بھی تھا تو شرماتا بھی تھا، جھجکتا بھی تھا، اور بعض اوقات ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہوتے تھے یہ بات کہیں بھی تو خاکم بدہن، میری منہ میں خاک، یعنی یہ کہتے ہوئے یہ بات کہتے تھے۔ تو لیکن یہ کہ آج دیکھیں نا پھر کیا حالت ہوگی۔ وہ پہلے تھا باہر سے خطرہ، پھر ہو گیا جی باہر سے خطرہ نہیں ہے اندر سے خطرہ، اب ہو گیا ہے اندر باہر سے خطرہ، لیکن کہنے والا بھی کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ اندر باہر سے خطرہ ہے۔ اندر کے حالات بھی دیکھیں اور باہر کے حالات بھی دیکھیں۔ البتہ ابھی اللہ کی طرف سے ایک مہلت باقی ہے، اور اب اس کے بقا و استحکام کی صرف ایک صورت ہے کہ یہاں پر اسلامی انقلاب برپا ہو۔ یہ ملک اس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ بانی و مؤسس پاکستان قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہی بات مفکر و مبشر و مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمائی تھی۔ مفکر پاکستان یعنی فکر بھی انہوں نے دیا تھا، مبشر کہ انہوں نے اس کی پیشن گوئی بھی کی تھی کہ ہندوستان کے نارتھ وسٹ میں ایک آزاد مسلمانوں کی ریاست وجود میں آ جائے گی، اور مصور پاکستان یعنی اس کی تصویر کشی بھی انہوں نے کی تھی، تصور بھی دیا تھا۔ تو اسی طرف یہ دیکھیے کہ عالمی سطح پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوت امریکہ اور اس کے عواری اس بات پر تل گئے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر اسلامی نظام کا ظہور نہ ہو۔ ٹھیک ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسلامی نظام ظاہر نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان کا وجہ جواز نہیں رہتی اگر یہاں پہ اسلامی نظام قائم کر کے ہم دنیا کو نہیں دکھاتے، تو دنیا میں جو سب سے سپر پاور ہے وہ اس پر تلی بیٹھی ہے کہ کہیں اسلام ظاہر نہ ہو جائے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، جو ٹکراؤ ہے، جو کشاکش ہے، جو کشمکش ہے، یہ وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوائی تھی۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ آج امریکہ اور پوری مغربی دنیا پر بالفعل یہ خوف طاری ہے کہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں شرع پیغمبر کا عملی ظہور نہ ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جال حق کے بعد زہق الباطل اس کا لازمی نتیجہ ہے، یعنی روشنی ہو جائے گی تو اندھیرا چھٹ جائے گا۔ جیسے روشنی ہونے سے اندھیرے کا چھٹ جانا یقینی بات ہے، ایسے ہی اگر دنیا میں کسی ایک بڑے سائزیبل ملک میں اسلام کا نظام آ جائے تو دنیا میں جتنا باطل ہے اس کا فسون ٹوٹ جائے گا، اس کا جادو اور طلسم جو ہے وہ ڈھہ جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا وہ تو چاہے گا نا، جو اندھیرا پسند ہے وہ نہیں چاہے گا بلب جلے، وہ نہیں چاہے گا کہ روشنی ہو۔ جو باطل پرست ہے وہ نہیں چاہے گا کہ حق کی کوئی جھلک سامنے آئے، کیونکہ اس سے تو باطل مٹ جائے گا، وہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور یہ خوف ان پر اس درجے مسلط ہے کہ ان کی پوری گلوبل پالیسی اسی پر مرکوز ہو گئی ہے، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عالم اسلام کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کا جذبہ انگڑائیاں لے رہا ہے، اور یہ جذبہ